الحمدللہ الذی وهب لي وحدي وصمدي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا إماما كاملا مجيدا ذا نسب وذا علم وذا حكم ذا حكم ذا كمال ذا جمال وبسنة القاطعة أحمد الأنبياء محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین حمد تعالی اللہ رب العزت کی دربار میں پیش کرنے کے بعد درود بذات سید الوجود آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے پاک کلام میں سے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے اس آیات میں اللہ رب العزت نے روزے کا ذکر فرمایا ہے رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کہ اے لوگوں ایمان والوں کتب فرض کیے ہیں اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے کہ پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے اسی طرح میں نے تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ رب کائنات نے فرمایا کہ ایمان والو کہ تم پر میں نے روزے فرض کیے ہیں اور یہ نہیں کہ صرف تم پہ جتنی بھی پہلے امتیں آئی میں نے ہر امت کے اوپر روزے فرض کیے کسی کے لیے دن کے روزے تھے یعنی ہر مہینے میں 2 دن یا 4 دن یا 3 دن کا روزہ تھا کسی امت پر 1 دن کا روزہ تھا کسی دن کے یا کسی امت پر 1 دن 2 دن لگاتار روزے تھے تو رب کائنات نے فرمایا سب سے آسانی روزہ جو ہے میں نے امت محمدیہ پر کر دیا
پہلے پیغمبروں کے اوپر ہر مہینے میں یعنی 13, 14, 15 دن ہر مہینے میں روزہ، اگرچہ وہ گرمی ہے یا سردی ہے، اور ایک امت پر یعنی شام کو روزہ رکھا، رات بھی روزہ اور دن بھی روزہ اور اگلی رات بھی روزہ، اگلے دن شام کو جا کے افطار کرتا ہے، یعنی 2 راتیں اور 2 دن روزے تھے۔ ہمارے آقا پر اللہ رب العزت نے اتنی مہربانی فرمائی کہ اے محبوب کہ آپ کی امت پر یعنی صبح روزہ رکھے، شام کو افطار کرے، جو دل کرے وہ کھاتے رہے، پھر صبح کو روزہ رکھے، شام کو افطار کرے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کمزور ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا بڑھاپے کی وجہ سے، تو اس پر بھی آسانی ہے، وہ روزہ نہ رکھے۔ فرمایا کہ اور وہ بندہ یا مریض ہے، بیمار ہے، تکلیف ہے اس کو، اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے لیے بھی آسانی ہے، وہ بھی روزہ نہ رکھے۔ اور فرمایا کہ سفر کرنے والا مسافر ہے، سفر کر رہا ہے، تو رب کائنات نے فرمایا کہ مسافر کے اوپر بھی روزہ فرض نہیں ہے، وہ بھی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اور رب کائنات نے فرمایا کہ روزہ میں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے، اور یہ روزہ ایسا مخفی ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ فلاں بندے نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، صرف اللہ رب العزت کی ذات جانتا۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، میں اللہ رب العزت فرماؤں گا فرشتے آؤ تم یہ فلاں یعنی آدمی اور فلاں قبیلے والے کھڑے ہیں، جا کر ان کو نماز کا ثواب دے کر آؤ، کہ اے فرشتے کہ یہ لے جاؤ فلاں آدمی قرآن پڑھنے والے ہیں، ان کو جا کر قرآن کا ثواب دے کر آؤ۔ اور فرمایا فرشتوں کو بلا کر کہے گا کہ فلاں آدمی یعنی سخاوت کرنے والا سخی تھا، میں اللہ کی رضا کے لیے اس نے سخاوت کی ہے، جاؤ اس کو ثواب دے کر آ۔ اسی طرح یعنی راستے پہ کانٹا جو پڑا ہے اس نے اٹھا کر دوسری طرف ڈال دیا، تو کہوں گا کہ اس آدمی کو جا کر ثواب یعنی دے کر آؤ۔ کسی کوئی چیز تکلیف دینے والی راستے پہ پڑی ہے، اس نے اٹھا کے ایک طرف رکھ دی کہ مسلمان کو تکلیف نہ ہو، فرمایا کہوں گا فرشتے ان آدمی کو بھی جا کر ثواب دے کر آؤ۔ جب روزے دار کی باری آئے گی، قبر سے جب قیامت والے دن نکلے گا، اللہ رب العزت فرمائے گا روزے دار کو بلا کر لاؤ میں اللہ کے دربار میں، تو میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے بٹھاؤ اس کو، یعنی بہشت میں سے دسترخوان لے آؤ، بچھا کر ان کو کھانا کھلاؤ، کیونکہ اس بندے نے صرف میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے اور میں اللہ کی رضا کو اپنایا ہے، تو اس لیے میں اللہ رب العزت کیا کروں گا کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، میں اللہ رب العزت اس روزے کی جزا خود اپنے بے مثال ہاتھوں سے روزہ عطا ثواب عطا کروں گا۔ اور حدیث میں ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ میں رب کائنات اس بندے کو سامنے بیٹھ کر اپنے بے مثال ہاتھوں سے کھانا رکھ کے کھلاؤں گا، کیونکہ اس بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، اور جو نیکی کا کام کیا ہے فرشتوں کے حوالے کر دوں گا، وہ ثواب دیں گے۔ روزے دار کو بلا کر میں مالک اپنے سامنے بٹھا کر کھلاؤں گا، اور میں مالک یعنی اس کی جگہ رب کائنات کو کیا جزا ہے؟ کھانا کھانے کے بعد پھر کیا ہے؟ فرمایا میں اپنا دیدار کراؤں گا، جس طرح روزے دار کے لیے یعنی شام کے وقت خوشخبری ہے کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، میں کہتا ہوں فرشتے گواہ ہو جاؤ میں اس بندے کو معاف کر دی۔ اور فرمایا کہ جب وہ آدمی روزے دار میں اللہ رب العزت کے سامنے آئے گا، میں رب کائنات اپنا پردہ ہٹا لوں گا، کہوں گا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، میں اللہ رب العزت تیری جزا یہی ہو کہ تو میرا دیدار کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیدار کرائے گا۔ شہید جب
جنت کے اندر جائے گا، پوری جنت کے اندر چکر لگائے گا تو رب کائنات فرمائے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ کہ اے شہید کہ میری جنت کے اندر کسی چیز کی کمی تو نہیں۔ وہ عرض کرے گا مولا کہ کسی چیز کی کمی نہیں، پر جو چیز مجھے شہادت میں ملی ہے وہ یعنی کہ تیری جنت میں نہیں۔ رب کائنات فرمائے گا کیا؟ کہے گا کہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، رب کائنات مجھے جان عطا کر تیرے نام پر قربان کر گیا۔ رب کائنات فرمائے گا جس وقت جان قربان کرتا ہے گردن پہ یا جسم پہ خنجر یا تیر یا تلوار کرتی ہے تو اس وقت تکلیف ہوتی ہے، ہر آدمی تکلیف سے دور بھاگتا ہے، وہ بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ مجھے جان عطا کر میں تیرے نام پہ قربان کر گیا ہوں۔ وہ عرض کرتا ہے مولا کہ جب میری گردن پہ خنجر چلتا ہے یا تیر چلتا ہے اس وقت جب تیرا دیدار ہوتا ہے مجھے تکلیف بھی نہیں ہوتی، وہ تیری جنت کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جنت سے مجھے باہر بھیج دے، تیرے نام پر جان قربان کر دیا۔ تو رب کائنات فرماتے ہیں ما من نفس تموت ولا حی دلہ خیر یسرها ان یرجع من الہدی فیقتل فی سبیلی مرۃ اخری، جان قربان کرنے کے لیے کہتا ہے تیرا دیدار ہوتا رہے، تیرا دیدار کرتا رہوں، شہید کے لیے میں پردہ ہٹا دوں گا، وہ میرا دیدار کرے گا۔ جو رب کائنات نے فرمایا سہولی وانا اجزی کہ روزے دار کے لیے بھی میں اپنا پردہ ہٹا دوں گا کہ اے بندے جنت کا کھانا بھی کھاتا رہا، میرا دیدار بھی کرتا رہے، جب کھانا کھا لے گا جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے جنت کے 8 دروازے بنائے، فرمایا کہ ایک دروازہ جس کا نام ریحان رکھا ہے وہ صرف روزے دار کے لیے ہے، جب روزے دار اس دروازے سے گزر جائیں گے تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا، اس دروازے سے بغیر روزے والا نہیں جائے گا۔ جو رب کائنات فرمائے گا اس دروازے سے تم روزے دار جب میں چلے جاؤ، جب بہشت میں جائیں گے اعلیٰ قسم کے کھانے ملیں گے، جنت کی حوریں اس کے لیے پانی اٹھا کے کھڑی ہوں گی، عرض کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہمارا خاوند وہ بنا جس نے دنیا کے اندر تیری رضا کے لیے روزہ رکھا، آج ہم ہاتھ کے اندر سونے اور چاندی کے گلاس لے کر شراب طہورا لے کر کریے، جب آئے گا تو کہے گی مرحبا مرحبا کہ آجا میں تو تیرے استقبال کے لیے کھڑا ہوں۔ ہم تو دنیا کی گندی شراب کے پیچھے بھاگتے ہیں جس کے پینے سے اندر بھی پلید ہو جاتا ہے، جس کے پینے کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا بھی پلید ہو جاتا ہے، شراب طہورا لے کر کھڑی اور یہی کہہ رہی ہے کہ آج کہ ہم تیرے لیے یہ شراب طہورا لے کر کھڑی ہے۔ جب وہ پیتا ہے پینے کے بعد یعنی ایک سونے کے تختے پر روزے دار کو بٹھا دیا جاتا ہے تو وہ نوکرانی ہر وقت کھڑی رہتی ہے کہ تم حکم کر وہ چیز میں تیرے لیے لے کر آؤں۔ وہ آدمی پریشان ہو کے بیٹھ جائے گا، اس کر کے اور پوچھے گی بتا کیا وجہ ہے، کس چیز کی کمی ہے یہاں جو پریشان بیٹھا ہے؟ وہ کہے گا کہ جنت کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ رب العزت نے تمہیں حسن و جمال والی حور دی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ اتنی حسین و جمیل حور ہوگی کہ اگر اس کا ایک ناخن دنیا کے اندر آ جائے تو یہ دنیا ساری روشن ہو جائے گی، کہ اگر وہ حور پانی پیے گی تو حلق سے نظر آئے گا کہ اس کے اندر یہ پانی جا رہا ہے، اتنا حسن و جمال والی ہے۔ ہم تو دنیا کے اندر دنیا والی عورت جس کا کھانا بھی گندا ہو جاتا ہے، اس کا خون بھی گندا، گالیاں گلوچ بھی نکالتی ہے، ہم اس کے پیچھے جانے قربان
کر دیتے ہیں، مر جاتے ہیں، لوسی کتے کی طرح اسپتالوں کے اندر گھومتے رہتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے مل جائے۔ پیارے محبوب نے فرمایا کہ اس جنت کے لیے، جنت کی حور کے لیے تم کیوں نہیں کوشش کرتے؟ جو پانی پیے گی تو وہ حور کا پانی بھی نظر آئے گا۔ جب وہ پریشان بیٹھا ہے پوچھے گا کہ اتنا غمزدہ کیوں ہے؟ وہ کہے گا جنت کے اندر سب چیز ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، پر جو اللہ کا دیدار ہوا تھا وہ دیدار جنت میں نہیں ہو رہا، میں اس لیے پریشان بیٹھا ہوں۔ دعا کرے گی اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے جنت کے اندر سب چیز ہے پر تیرا دیدار نہیں۔ رب کائنات نے فرمایا سولی وانا اجزی بھی، کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ روزے دار کی جزا میں اللہ رب العزت کی ذات ہوں۔ مالک پردے ہٹا لیتا ہے کہ وہ بندہ اللہ رب العزت کا دیدار کرتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، کوئی چیز کھانے کی تمنا نہیں رہتی، نہ حور کی تمنا رہتی ہے، نہ غلمان کی تمنا رہتی ہے، نہ تخت کے نہ مکان کی تمنا رہتی ہے۔ یہی کہتا ہے مالک کہ تو میرے سامنے ہو، میں تیرا دیدار کرتا رہوں۔ اس لیے رب کائنات نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں کہ ایک مہینہ روزہ رکھو صرف اس مالک کی رضا کے لیے، تو فرمایا تمہیں جنت مل جائے گی، جنت کا اعلیٰ مقام تمہیں مل جائے گا۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار جب بستر پہ سویا ہوتا ہے، روزے کے ارادے سے بستر کو چھوڑ کے جاتا ہے تو بستر اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت تیرے اوپر اپنی رحمت برسائے اور تیرے اوپر کوئی مصیبت اور تکلیف نہ آئے۔ وہ بستر بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ روزے دار جب روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کا گھر بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ ہمارے اس گھر کے اندر رہنے والا باشندہ مالک اس کے اوپر تو اپنی رحمت برسا دے۔ جو روزہ نہیں رکھتا کوئی تکلیف نہیں، کوئی مجبوری نہیں، کوئی مصیبت نہیں، اس بستر پہ سویا رہتا ہے، وہ بستر لعنت کرتا ہے، جس گھر میں رہتا ہے وہ گھر بھی لعنت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اب تیری مرضی ہے، گھر سے دعا لے تیری مرضی ہے، لعنت لے تیری مرضی ہے، اس بسترے سے دعا لے تیری مرضی ہے، لعنت لے تیری مرضی ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار جب اپنے بستر کو چھوڑ کر کھڑا ہوتا ہے، آسمان سے فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ مبارک ہو تمہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، کہ اللہ رب العزت نے تیرے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ فرشتہ آ کر اعلان کرتا ہے کہ تم مبارک ہو، اللہ کی رضا کے لیے تو روزہ رکھا ہے، اٹھ کھڑا ہے، تو فرمایا کہ رب کائنات نے تیرے گناہ معاف کر دیے۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو بیمار ہے، تیرے چھوٹے بچے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، تو فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المسحرین، فرمایا کہ تو سحری کا تیرے اوپر فرشتے درود بھیجتے ہیں، اپنے بچوں کو سحری کھلا، فرشتے تیرے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ جب فرشتوں کو اوپر درود کا لفظ آ جائے تو یعنی تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ سحری کے وقت اٹھ کر تم بھی سحری کھا لیا کرو، بے شک روزہ نہ رکھو، تمہارے چھوٹے بچے ہیں ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، ان کو بھی سحری کھلاؤ، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر برسے گی۔ میرے آقا نے فرمایا جو روزے کو وقت سحری کھاتا ہے یا کسی روزے دار کو روزہ رکھواتا ہے، روزہ یعنی سحری کھلاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ رب کائنات اس کا
رزق بڑھا دیتے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا ہے تو ہم اس کو اوپر عمل کریں گے تو ہمارا رزق بھی بڑھ جائے گا، اللہ رب العزت کی رحمت بھی ہمارے اوپر برسے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا ہے، اور جو یعنی روزہ نہیں رکھتا تو شیطان خوش ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات ناراض ہوتی ہے، اور میرے آقا بھی اس کے اوپر ناراض ہوتے ہیں کہ میرا امتی ہو کر یہ روزہ نہ رکھے، یہ امتی کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ وہ میرے صحابہ کرام تھے، صبغۃ اللہ جن کو پر ایمان کا رنگ کر دیا، رمضان شریف کے اندر جنگ بھی لڑے اور روزہ بھی رکھا، روزہ بھی قضا نہیں کیا۔ ہمارے اوپر تو کوئی مصیبت بھی نہیں ہے، کوئی جنگ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ہم بالکل ٹھیک ہے، پھر بھی روزہ ہم نہیں رکھتے، تو رب کائنات فرماتے ہیں تم اللہ کی رحمت سے تم محروم رہ جاتے ہو۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آدمی نے مجھے کہا ہے کہ وطروں کے بارے میں ضرور بتانا کہ کچھ لوگ جو تراویحاں پڑھتے ہیں، یعنی 6 تراویحاں پڑھ لی یا 8 تراویح پڑھ لی یا 10 تراویح پڑھ لی، اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنے کے بعد یعنی جب امام وطر پڑھاتا ہے اور کھڑے ہو جاتے ہیں وطر کے ساتھ مل جاتے ہیں، ایسے آدمی کی وطر نہیں ہوتے۔ ہاں جس طرح میرے آقا نے قانون بنایا ہے یا وہ آدمی زیادہ تراویحاں نہیں پڑھ سکتا، 8 تراویحاں پڑھ لے پھر بیٹھ جائے وطروں کے ساتھ مل جائے، اس کے وطر ہو جائے، کیونکہ میرے آقا نے 8 تراویح پڑھی یا 12 تراویح پڑھی، تو حضرت عمر نے 8 اور 12 کو اکٹھے کر کے 20 کر دیا ہے۔ ہم اس لیے کہ دونوں سنتوں پر عمل کرتے ہیں کہ 20 بھی 8 بھی ہو جائے اور 12 بھی ہو جائے۔ ہاں اگر کسی نے 10 تراویح پڑھ کر بیٹھ جا کے وطر پڑھ کے جاؤں گا، اس کے وطر نہیں ہوں گے، یا وہ آدمی 12 تراویح پڑھ کے بیٹھ جائے پھر وطروں کے ساتھ مل جائے تو پھر وہ وطر اس کے ہو جائیں گے۔ ہاں اگر وہ کہتا ہے کہ میں کوئی بھی وجہ ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا یا پیشاب کی حاجت ہو گئی تو میں وضو کرنے کے لیے چلا گیا تو میری تراویح رہ گئی، وہ اگر وہ تراویح پوری کرنا چاہتا ہے وطر نہ پڑھے، اپنی پوری تراویح کر کے اکیلا وہ وطر پڑھے، جماعت کے ساتھ وہ وطر جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو اسی طرح میرے آقا نے جو فرمایا ہے ہم اس کے اوپر عمل کریں تو ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ ہمارے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، کھڑے ہو کر ہم یعنی نماز تراویح نہیں پڑھ سکتے، آپ بیٹھ کر بھی نماز تراویح پڑھ سکتے ہیں، یعنی کھڑے ہونے کی طاقت آج کل خوراکیں بھی ایسی ہے، طاقت نہیں ہے، انسان کمزور ہے، کھڑے ہو کر تراویح نہیں پڑھ سکتا، وہ بیٹھ